سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مئی کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں یکم مئی کو مزدوروں کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ آج یہ بات بیان کی جائے کہ اسلام نے مزدور کو کیا اہمیت دی ہے اور اسلام نے مزدور کے کیا حقوق بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی، یہ تلاوت جن آیات کی گئی ہے وہ آیات ہی آج کی تمہید ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس کائنات کے اندر کہ اللہ رب العزت نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ تقسیم میرے اللہ کی ہے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو معاش کی تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے جسے چاہا امیر بنایا، جسے چاہا غریب بنا دیا۔ اب اگر کسی کے حصے میں مال و دولت آ گیا ہے تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ بھئی میں بڑا امیر ہوں، میں نے اپنے فن، ہنر اور ہاتھ کی کمائی سے بڑی مال و دولت کما لی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور اگر کوئی بظاہر دنیاوی اعتبار سے غریب ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ بھئی میرے کو تو کچھ ملا ہی نہیں، سب کچھ امراء لے گئے، ساری مال و دولت وہی لے گئے۔ ہمارا کام اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں امیر بنایا ہے تب بھی ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ نے ہمیں غریب بنایا ہے ہم اللہ سے تب بھی راضی ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی دین ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے، اور دوسری بات اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بعض کو امیر بنایا، بعض کو غریب بنایا، اس میں بھی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ کائنات کا نظام احسن طریقے سے چلتا رہے، اس لیے کہ سب کے سب امیر ہی بن جاتے، کوئی غریب مزدور نہ ہوتا، کام کون کرتا؟
سوال ہے نا بھائی، پھر کام کون کرتا؟ اور اگر سب ہی مزدور بنا دیے جاتے، غریب بنا دیے جاتے، تو پھر ان کی ضرورتیں کون پوری کرتا؟ اللہ نے بعض کو امیر بنایا، امیروں کو بغیر چوکیدار کے نیند نہیں آتی، انہوں نے چوکیدار رکھ دیا۔ بعض کو غریب بنایا، ضرورت پوری کرنی ہے، کام میں بڑا ماہر ہے، پیسے نہیں ہے، کام کرتا ہے، امیر سے پیسے لے کے کام چلاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بعض کو امیر بنا دیا، بعض کو غریب بنا دیا۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، ہم انسانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کی حلال کمائی کھانے والے بن جائیں، مزدوری کر کے کما کر کھانے والے بن جائیں۔ مانگ تانگ کر کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الید العلیا خیر من ید السفلی، کہ یہ اوپر والا جو ہاتھ ہے نا، یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ دینے والے کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر۔ لینے والے کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ نیچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خود کما کر کھانے والے بن جاؤ، دوسروں کی جیبوں کی طرف نظریں مت رکھو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الکسب اطیب، اللہ کے رسول کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ بہتر کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کے ہاتھوں کو چوما، یوں نہیں میرے اللہ نے مزدور کے پسینے کو بہترین قرار دیا، یوں ہی نہیں، بلکہ یہ عمل، یہ تجارت کا ذریعہ، یہ خون پسینے کی کمائی، یہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ تو خلاصہ میرے مسلمان دوستو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے والا بن جائے، مانگنے تانگنے سے باز آ جائے، مانگنے تانگنے سے باز آئے۔ تو دین اسلام کے اندر مزدور کو بڑے حقوق سے نوازا گیا ہے، لیکن میں ان حقوق میں سے چند حقوق کو بیان کروں گا کہ مزدور کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق مزدور کا یہ ہے کہ مزدور سے اس کا کام لینے سے پہلے اس کی مزدوری طے کر لی جائے کہ بھائی میں اتنا کام آپ سے کرواؤں گا، آپ کتنی مزدوری مجھ سے لیں گے؟ مزدوری پہلے طے ہو، یہ نہ کہ کام کر لیا پھر اس کے بعد وہ مزدوری مانگ رہے اور ہمارے ماتھے پر شکنجے آ رہی اور آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ بھئی مزدور سے اس کا کام لیا جائے یہاں تک کہ اس کی مزدوری طے نہ ہوئی ہو۔
جب تک مزدور کی مزدوری طے نہیں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مزدور سے کام کروانے سے منع فرمایا ہے۔ مزدوری پہلے طے کرو، کام بعد میں کرواؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم کام کر لیں، ہمارے کام کو دیکھ کر ہماری مزدوری دے دینا۔ سیانے بنتے ہیں نا، ہمارا کام دیکھ لینا، پھر آپ خود فیصلہ کر لینا ہمیں کتنی مزدوری دینی ہے۔ کہو نہیں بھائی، آپ کا کام ہمیں نہیں دیکھنا، پہلے مزدوری طے کرو پھر کام کرو۔ یہ بعض اوقات باہر ٹیکسی اسٹینڈ پر چلے جائے تو وہاں اکثر جاننے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا فلاں جگہ جانا ہے، مولوی صاحب آپ سے کیا بات کرنی ہے، آپ بیٹھے چلتے، آپ سے کیا بات کرنی، آپ سے کیا طے کرنا۔ لیکن جب وہاں اترا جائے اور پیسے دیے جائیں تو پھر منہ بنا لیا جاتا ہے، بھائی مولوی صاحب تو پیسے کم دے رہا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ نہ ہو کہ بھئی جب کام ہو جائے گا تو پھر مزدوری دے دی جائے گی۔ نہیں، مزدور کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری طے کی جائے، طے کرنے کے بعد پھر کام کیا جائے اور اس کی مزدوری دی جائے۔ یہ پہلا حق ہے مزدور کا۔ اور مزدور کا دوسرا حق یہ ہے کہ کام کے اوقات میں اس سے کام کروایا جائے۔ کام کے اوقات میں اس سے کام کروایا جائے، اوقات طے ہوں، اس وقت سے لے کر اس وقت تک کام کرنا ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کام کرنا ہے۔ اس دورانیے میں اس مزدور سے کام لیا جائے، وقت ختم ہو جائے، آپ کا باویں جتنے بھی کام باقی ہو، وقت ختم ہے، اب اس کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے، ہمارے بھینس کالونی کے اندر اس کے بالکل الٹ رواج چل رہا ہے۔ کسی کو مزدوری پر رکھ لیا جائے نا تو وہ اگلے یوں سمجھتا ہے میں نے اسے خرید لیا ہے۔ دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، بس فون کھڑکائے گا، آج بھائی فلاں جگہ سے پیسے لانے، فلاں جگہ سے جو ہے نا کھاتے کے پیسے، ادھر سے یہ کام، ادھر سے یہ کام، ادھر سے یہ کام، پورا دن رات جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہے۔ یہ نہ ہو۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کام میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو اپنے مزدور کے ساتھ جو معاہدہ آپ نے طے کیا ہے، جو وقت متعین کیا ہے، اسی وقت میں اس سے کام لیا جائے، وقت ختم ہو جائے اس کی چھٹی کر دی جائے، آپ جائیں۔ اور کام کا وقت جو شریعت مطہرہ نے طے کیا ہے وہ دن کا وقت ہے، وہ دن کا وقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کا وقت سکون حاصل کرنے کے لیے ہے، دن کا وقت معاش کے لیے ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر دن رات فیکٹریاں چل رہی ہیں، دن رات کام ہو رہا ہے، پھر بھی مقروض ہے، پھر بھی قرضوں تلے دبے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص ڈبل ڈیوٹیاں کر رہا ہے، دن میں بھی رات میں بھی، پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ تو میرے مسلمان دوستو، اس بات سے منع نہیں کہ کام نہ کیا جائے، لیکن صحیح سمت اختیار کی جائے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں راستہ کیا بتلایا ہے۔ راستہ یہ بتلایا ہے کہ دن میں کام کیا جائے، معاش اختیار کیا جائے، رات کے وقت سکون کیا جائے۔ آج ملک میں دن رات کام ہو رہا ہے اور سکون نہیں۔ جب شریعت سے ہٹ کر کام کیا جائے گا اور سکون تلاش کیا جائے تو پھر ایسے ہی ہے کہ ڈھکن کھول دیا جائے کس کا؟ گٹر کا، اور توقع کی جائے وہاں سے بہترین خوشبو کی۔ گٹر کا ڈھکن کھولا ہے اور توقع کر رہے ہیں بہترین خوشبو کی۔ شریعت سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر آسانیاں ہوں، ہماری زندگی کے اندر سکون ہو۔ جس طرح
گٹر سے خوشبو آنے کی امید نہیں، شریعت کا راستہ اختیار کر کے چھوڑ دینے سے علاوہ کسی اور راستے کے اندر سکون تلاش کرنا یہ بھی محال ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، دوسرا حق مزدور کا یہ ہے کہ جو وقت طے کیا ہے اس وقت کے اندر مزدور سے اس کا کام لیا جائے، اور کام کے اوقات دن کے متعین کیا جائیں نہ کہ رات کے۔ رات کے اوقات میں صرف سکون حاصل کیا جائے، صرف رات سونے کے لیے عبادت اختیار کی جائے، بس کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسرا حق مزدور کا یہ ہے کہ مزدور سے اس کی استطاعت کے مطابق کام لیا جائے۔ جس کام کی استطاعت مزدور نہیں رکھتا نا، وہ کام اس سے نہ لیے جائے۔ ایک مزدور ہے، وہ 30 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، بیچارہ کمزور ہے، آپ اس سے 60 کلو اٹھوا رہے ہیں، یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ایک مزدور ہے کہ وہ زیادہ مشکل کام نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے، اور آپ اس سے کام کروا رہے ہیں، نہیں بھائی۔ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مزدور ایک کام کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور آپ اس پر جبر کر کے زبردستی اس سے وہ کام کروائیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ نے جبر کر کے زبردستی مزدور سے وہ کام کروا لیا تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کام میں خود اس کے معاون بن جائیں، خود اس کے معاون اور مددگار بنیں، اس کے ساتھ ایک دو ساتھی اور لگوائیں کہ بھئی یہ کام مشکل ہے، مجھے چاہیے کہ میں خود کروں، یا 2-3 آدمی مل کر یہ کام کریں، اکیلے تنہا یہ کام نہ کریں۔ یہ مزدور کا حق ہے۔ اور مزدور کا چوتھا حق یہ ہے کہ مزدور کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ مزدور کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے مزدور سے کتنا حسن سلوک کیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ کا خادم کھانا بنا کر لائے نا، آپ کا خادم کھانا بنا کر لائے تو اس نے اس کھانا بناتے وقت گرمی کی تپش کو برداشت کیا، اس نے دھوئیں کو برداشت کیا، اس نے وہاں کی شدت حرارت کو برداشت کیا۔ تو جب وہ کھانا بنا کر لائے تو آپ کو چاہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خادم کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہ اس خادم کو نبی فرمایا کہ اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو۔ اگر اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں کر سکتے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کھانا کم ہے، مہمان زیادہ ہے، خادم کو شریک کر لیں گے تو کم پڑ جائے گا، تو اگر شریک نہیں کر سکتے نا تو اسے 1 لقمہ کھلا لو، 2 لقمے کھلا لو، تھوڑا سا نکال کر اسے دے دو۔ کیلے منگوائے ہیں، سارے نہیں دے سکتے نا، 1 کیلا دے دو، آدھا توڑ کے کھلا دو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو اس کو مہینے کی مزدوری پوری دیتا ہوں، تنخواہ پوری دیتا ہوں، وہ تو اس کا حق الگ ہے۔ اور یہ حسن سلوک ہے جس کی ہمیں دین اسلام تعلیم دے رہا ہے کہ خادم آپ کے لیے کھانا بنا کر لایا ہے، اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا جائے، کھانے میں شریک کیا جائے۔ اسی طرح ایک مزدور کا حق یہ بھی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، خواہ کا ٹال مٹول نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ مزدور اپنا کام کر لیتا ہے، وقت پر کر لیتا ہے، اور اپنی مزدوری کے لیے وہ جو ہے نا رلتا پھرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ میں جھگڑوں گا۔ کون جھگڑے گا؟ جھگڑے گا کون؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ میں جھگڑوں گا جو اپنے مزدور سے کام تو پورا لے لے لیکن اس کو مزدوری وقت پر ادا نہ کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کون جھگڑ سکتا ہے؟ تو مزدور کا یہ حق ہے کہ جب مزدور اپنا کام مزدوری پوری کر لے تو پھر اس کا حق، اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے حوالے کر دی جائے۔ اور مزدور کا یہ بھی حق ہے کہ جب وہ کام اچھا کرے نا تو اس کے اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بطور انعام کے کچھ دیا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے، تاکہ آئندہ جب وہ کام کرے گا تو پہلے سے بہتر کرے گا، دل لگا کر کرے گا۔ تو یہ تمام حقوق ہیں مزدور کے۔ یہ کم مئی تو گزر گیا، ہم سب نے مزدوروں کا دن منا لیا، جتنے بھی مالدار تھے سب نے چھٹی منا لی، لیکن مزدور اس دن بھی مزدوری کرتا رہا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ مزدور ڈے نہیں منایا گیا، یہ مزدور ڈے نہیں منایا گیا۔ مزدور ڈے تو یہ ہے کہ مزدور اس دن کوئی کام کرتا ہوا نظر نہ آئے، اس دن کوئی کام کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ مزدور کے حقوق ہیں۔ لیکن آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہوں گا، وہ بات ہے مزدوروں سے متعلق۔ میرے مخاطب مزدور ہیں، مزدوروں سے میرا یہ بات ہے، میری یہ گزارش ہے کہ یہ تمام حقوق ان مزدوروں کے ہیں جو مزدور اپنا کام دیانتداری کے ساتھ کرتے ہوں، امانت داری کے ساتھ کرتے ہوں۔ جو مزدور اپنا کام امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ نہیں کرتے، ان کے یہ حقوق نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج مزدور ساری زندگی مزدوری کرتا ہے، لیکن ساری زندگی روتا رہتا ہے۔ کیوں؟ پورا دن کام کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی مزدوری میں برکت نہیں، اس کے مال میں برکت نہیں، پھر بھی روتا رہتا ہے، ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مزدوری میں ڈنڈی مارتا ہے۔ جب تک نگران اس کے اوپر ہے، جب تک ٹھیکیدار سر پر ہے، جب تک اس کا مینیجر اس کے سر پر ہے، وہ تو کام کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے نگران سائٹ پر ہوا، ٹھیکیدار سائٹ پر ہوا، ادھر چائے چل رہی ہے، سگریٹ چل رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، وہ جو ایک دن کا کام ہے 3 دن میں ہو رہا ہے، وہ جو ایک دن کا کام ہے 3 دن میں ہو رہا ہے۔ صبح 8 بجے کا وقت متعین ہے، 9 بجے آ رہے ہیں، 5 بجے چھٹی کا وقت ہے، 3 بجے اٹھ کر جا رہے ہیں، 2 دن کا کام ہے، 1 ہفتے میں ہو رہا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ساری زندگی یہ مزدور مزدوری ہی کرتا رہے گا، اس کی غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حقوق اس مزدور کے بیان ہوئے ہیں جو مزدور اپنی مزدوری دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کی کمائی کے اندر برکت بھی لاتے ہیں اور اس کی زندگی سے غربت کا خاتمہ بھی فرماتے ہیں۔ لیکن شرط وہی ہے کہ مزدوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔